بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي جبيرة بن الضحاك قال كان الرجل منا يكون له الاسمين والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره قال فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. قالوا أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ابو جبیرہ هو ابو ثابت بن الضحاك بن خلیفہ انصاری وابو زید سعید بن الربیع صاحب الحروی بصری ثقہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، آج کے گفتگو کا موضوع ہے لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو. حمد و صلات کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا یہ ترجمہ ہے. ابو جبیرہ بن وحاق کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دو تین نام ہوا کرتے تھے. ان میں سے بعض کو بعض نام سے پکارا جاتا تھا اور بعض نام سے پکارنا اسے برا لگتا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے نام سے نہ پکارو. سورۃ الحجرات آیت نمبر 11. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. اسی طرح ابو جبیرہ یہ ثابت بن ضحاک بن خلیفہ انصاری کے بھائی ہیں اور ابو زید سعید بن الربیع صاحب الحروی بصرہ کے رہنے والے ثقہ یعنی معتبر شخص ہیں. تخریج الحدیث سنن ابی داؤد کتاب الادب 71 حدیث نمبر 4962. تحفۃ الاشراف 11882 اور یہ حدیث صحیح ہے. ابو جبیرہ بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. ہم انصار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے تو ہم میں سے ہر ایک کے دور میں دو تین نام تھے. بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی ایک نام لے کر پکارتے تھے تو آپ سے عرض کیا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص فلاں نام سے غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے مت پکارو. سنن ابن ماجہ کتاب الادب
حدیث نمبر 3741۔ بھائیوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی بھی شخص کو برے نام سے نہیں بلانا چاہیے۔ اصل جو نام ہے ان کا، انہی ناموں سے انہیں پکارا جائے۔ اب اس کے جو فوائد اور مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، کسی کو ایسے نام یا لقب سے نہیں پکارنا چاہیے جو اسے ناگوار ہو۔ نمبر 2، مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور بلا وجہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کے جذبات مجروح ہوں۔ سورۃ الحجرات سے بعض آیات کی تفسیر اس طرح ہے۔ ابو جبیرہ بن ضحاک کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے 2 3 نام ہوا کرتے تھے، ان میں سے بعض کو بعض نام سے پکارا جاتا تھا اور بعض نام سے پکارنا اسے برا لگتا تھا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے القاب سے یعنی برے ناموں سے نہ پکارو۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3268، لوگوں کو برے القاب اور برے ناموں سے نہ پکارو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پتہ یہ چل رہا ہے جتنی بھی باتیں بیان کی گئی، اس سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بچیاں، انہیں جو ہے کسی برے نام کے ساتھ، برے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے۔ آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے، آپ کے اگل بگل میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کو یا اپنے گھر کے افراد کو جو اصل نام ہے اسے چھوڑ کر کے دوسرے نام سے پکاریں گے تو غیر آدمی بھی اسے جو ہے اسی نام کے ساتھ پکارے گا۔ بہت سارے بہن بھائی اپنے بچے کو پپو، للو، ننوا، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے برے نام ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ کے بچے کے نام ماشاءاللہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد التواب، عبد الرحمن، یہ سب جو اچھے اچھے نام ہیں انہیں ان کے نام سے پکاریے، یا آپ کے گھر والے، آپ کے والدین جو نام آپ کے بچے کو رکھے ہیں اسی ناموں سے انہیں ملقب کیجئے، انہیں پکاریے، اسی میں ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شیخ عمر فاروق سعیدی حفظہ اللہ، فوائد و مسائل سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4962 کے تحت ابو جبیر بن ضحاک کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی بنو سلمہ کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، ایمان کے بعد برے ناموں سے پکارنا برا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے 2 یا 3 نام نہ ہو، تو آپ نے پکارنا شروع کیا، اے فلاں، تو لوگ کہتے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے نہ پکاریے، وہ اس نام سے چڑھتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4962۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ برے لقب یا نام رکھنا حرام ہے اور ناجائز ہے، لہذا قرآن و حدیث میں جو نام ہے، آپ نے اپنے بچوں کو جو نام رکھا ہے انہی ناموں سے انہیں پکاریں، اسی میں ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ ماں باپ، گھر کے افراد اپنے بچے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بچے ایک سادے لباس کے مانند ہے، آپ جیسے جیسے بچے کے سامنے میں کریں گے، بچے اس چیز کو دیکھ کر کے نقل کریں گے اور وہی چیز کل جا کر کرے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے بچوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اچھی چیزوں کو سنیں، تاکہ کل آنے والے دنوں میں ہمارے بچے اچھے راستے پر چلے اور اچھا بنے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہی ہمارے بال بچوں کو صحیح سمجھ دے۔ الہی ہم لوگ دین سے بھٹک چکے ہیں، رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔